الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء قدیر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے خصوصاً اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس امت کی ہدایت کے لیے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا انتخاب فرمایا. اس امت کی فضیلت کو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا زمانہ تھا، ان سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے داخل فرما دے. حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور نبی رسول نہیں ہوتا. صاحب احکام اور صاحب تشریع جو ہے وہ رسول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، انجیل.
تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں افضل مخلوق میں سے بنایا. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل ترین جن کے لیے اس کون کو بنایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا. جس کے امت کی فضیلت کو دیکھ کر اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ احسان بھی جتلا دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں جتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. آگے پھر پوری ان کا وظیفہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں آپ ہی نہیں ہوں، بھول جاؤں تو بتا دیجیے. تو میرے پیارے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی، انبیاء کرام علیہ السلام درہم اور دینار نہیں چھوڑ گئے. وہ وراثت اللہ تعالیٰ نے علماء کو دی. العلماء ورثۃ الانبیاء. اور پھر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ نے بھی فرمایا جل جلالہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ درجہ واحدہ، مفرد نہیں فرمایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ پھر علماء کو دیا. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. میں اپنی بات، یہ فقیر اپنی بات کہہ رہا ہے. 5 سال حضرت گمانوی نور اللہ مرکز ہو کی خدمت میں رہا، جو سید سے انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور حضرت رائے پوری، بڑے حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے مجاز تھے. ان کی جب وفات ہوئی تو جیسا کہ تعلیمات نبویہ شریفہ ہیں، اور جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر کوئی پیارا چلا جائے دنیا چھوڑ کے، اور یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، تو فرمایا پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا. مومن تو ہر وقت معجور ہے، عسر میں بھی یسر میں بھی. عسر میں جب ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تنگی میں، اور یسر میں شکریہ ادا کرتا ہے. دونوں حالتوں میں تو جو ہے نا یہ معجور ہے، اس کو اجر و ثواب ہوتا ہے. حضرت گمانوی نور اللہ مرقد ہو کے بعد میری الحمدللہ مکہ شریف میں واللہ عالم بالصواب پہلی دفعہ جانا جو ہے سن 70-71 میں ہوا. اس وقت سے اب تک پوری دنیا کے بزرگان دین تشریف لاتے رہے. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر ہست،
ہر گلاب کی اپنی اپنی رنگ ہوتی ہے، اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے. تو طبیعت نظر ٹکتی نہیں تھی، کیونکہ حضرت گمانوی نور اللہ مرکزہ کو دیکھ کر میں بیعت تھا حضرت مولانا عبداللہ بہلوی نور اللہ مرکزہ کو کا. یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تماشا دیکھنے گیا اور تماشا بن گیا. تماشا وہ حضرت کے مجاز تھے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے سید بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں وہ وہاں باولپور میں ہوٹل سے عصر کے بعد چائے پی کے نکل رہے تھے. بڑی کرو فرق تھی کہ اس دور میں 66 میں میرے پاس سائیکل تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ کل جو ہے صوفیاء کرام کا وہاں خانقاہ پہ اجتماع ہے، آنا دعوت دے رہا ہوں. تو میں اس وقت بے وقوفی کے دور میں تھا، اب بھی عقل مند نہیں ہوں. اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنا فضل فرما دیتی ہیں. تو میں نے کہا حضرت آؤں گا، دیکھوں گا کیسے تم سر مارتے ہو، کیسے سر مارتے ہو. گئے، میرے ساتھ 2 اور ساتھی بھی تھے. دماغ کی خرابی کی وجہ سے وائرس تھا، خلل پڑ جاتا تھا، خلل تھا. لنگر کا ہم نے کھانا نہیں کھایا. حضرت کے یہاں لنگر کا کھانا نہیں کھایا، خلل تھا. باہر ایک فیکٹری تھی اور وہاں وہ چائے والا بیٹھا ہوا تھا اور مرتبان میں چند رس رکھ کے پڑے ہوئے تھے، اسی سے ہم نے گزارا کیا. نہر قریب ہے، رات کو جو ہے نا وہاں مسجد میں نیچے سوئے. صبح حضرت نے، حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب درس دیا اور درس کے بعد مراقبہ کرایا تو میں مرید تماشا دیکھنے گیا اور تماشا بن گیا. کافی عرصہ جمعرات کی شام کو جاتا تھا، اور جمعہ کبھی عصر کے بعد وہ گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے، عصر پڑھ کے واپس آتا تھا، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد. جب حضرت گمانوی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں حضرت تشریف لائے، مجھے گھر سے لے گئے. فقیرہ میرے پاس آ، لمبا قصہ، گدھے پہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت گدھے کی سواری ہوتی تھی، سائیکل کی سواری ہوتی تھی. تو ان کی خدمت میں رہنے کے بعد میں حضرت کے ہاں بہت عرصے بعد گیا. حضرت بہلوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا اس وقت بہت عرصے بعد آیا ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ انہوں نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے کہ جب مرید پیر کے بارے میں عقیدہ بدظن ہو جائے تو اس بدظنی کو لے کر جب جائے گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. میں چونکہ بیمار تھا اور وہ روحانی طبیب تھے، حضرت نور اللہ مرکزہ نے مجھے پہلی دفعہ اپنے کتب خانے میں اوپر لے گئے، اور حضرت گمانوی نور اللہ مرکزہ کے بارے میں فرمایا میاں وہ تو صحابہ کرام کی جماعت میں اس وقت سرائکی میں وہ کہتے ہیں نکھڑا ہوا آدمی جو علیحدہ جو رہ گیا وہ ہے. میں جب مروں گا، میرے بعد جب واسطہ پڑے گا تو تم رو گے. مجھے اس پہ قیاس مت کر. دنیا کو ٹھو کر کک لگایا کرتے تھے. دنیا ان کی کمزوری نہیں تھی، یہ ایک معیار تھا، یہ ایک معیار تھا. خلاصہ اس کے بعد 5 سال میں نے وہیں گزارے. حضرت گمانوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ میرا ان کا آخری حج، میرا پہلا حج 1970 میں ہوتا، 70 کا دسمبر تھا اور 71 کی جنوری تھی. تو میرے پیارے ان کے جانے کے بعد نظر جو پڑی اور نظر جو ٹکی، دل کو جو سکون ملا، وہ حضرت سیدی حضرت مولانا یوسف مطالعہ نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ فی جنات الفردوس. ایک بہت بڑے بزرگ
مکے میں تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے مولانا کیا بات ہے، ہم جتنا قریب ہوتے ہیں آپ دور ہوتے ہیں. بہت بڑے بزرگ، نام نہیں لیتا، جہاں بھی ان کا سلسلہ کافی ہے، افریقہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. جب تیسری دفعہ انہیں فرمایا، میں نے عرض کیا حضرت اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں کچھ عرض کروں. انہیں فرمایا بتاؤ. ان کے بڑے صاحبزادے بھی ساتھ تھے. میں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں میری عقیدت آپ سے باقی رہے، میں جتنا قریب ہوتا ہوں اتنی جو ہے عقیدت میں دور ہوتا. جتنا قرب ہوتا ہے عقیدت میں، معیار چونکہ وہ نہیں تھا تو میرے بھائی ان کے بعد دل کو مجھے جو سکون ملا، قرار ملا، بوسیلہ بواسطہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ سے کے ذریعے سے، یہاں حضرت سیدی مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا قرب ہوا. اتنا میں خود حیران ہوں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت بے تکلفی ہے. اب جب وہ دیکھا تو حضرت مولانا احمد علی صاحب اللہ سیاحت حافظ صاحب ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کو مزید انوار و برکات سے نوازے. سامنے نہ ہوتے تو میں کچھ اور بھی کہتا، ان سے بھی مجھ سے زیادہ قرب تھا. یہ ممکن ہے ہر آدمی یہی محسوس کرتا، لیکن وہ جو کچھ ان سے میں نے قرب دیکھا، جو کچھ تو اب میں نے پہلے سمجھتا مجھ سے زیادہ قرب ہے. تو میرے بھائی یہ لوگ وہ تھے یا ایتھا النفس المطمئنہ جن کو فرشتے آ کر کہتے ہیں. اور میں دیکھو مسجد میں ہوں، آپ کا یہ مصلی ہے، مسجد ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مجھے 99% یہی یقین ہے کہ جیسے فرشتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اجازت لیتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی خبر تھی اپنے یہاں سے جانے کی. نومبر میں جو مجھ سے باتیں ہوئی، فرمایا آ جاؤ. میں نے کچھ آثار پیش کیے، کچھ انہوں نے ایسی بات فرمائی کہ میں نے کہا اچھا حضرت میں حاضر ہو جاتا. حاضر ہوا. نومبر میں 9 دن ان کے ہاں گھر میں رہا. عشاء کے بعد ہاتھ پکڑ کے ہم باہر فٹ پاتھ پہ چلے جاتے، وہاں باہر نکل کے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یعنی پونے سے کم نہیں، سب فرماتے رہتے تھے اور پھر بھی فرماتے تھے. اب یہ میں باتوں کس کو سناؤں؟ تو میرے پیارے یہ ان میں سے تھے جن کو فرشتے روح کے قبض کرنے والے کے وقت کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب واپس ہو جائے. کس حال میں؟ راضیۃً، اللہ بھی آپ سے راضی، اور جو کچھ اللہ عنایت فرمائیں گے آپ بھی راضی. اور ان میں سے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا. فمنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض ایسے تھے. فمنہم من قضى نحبہ، جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، بعض جو ہیں وہ انتظار میں ہیں. فرمایا وما بدلوا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پہ جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا نبھا کے. وعدہ تھا وہی ہم اور غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں تھا، یہی ہم و غم ان کو بھی تھا.
بچوں کا مستقبل، ہمارے مسلمان بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا؟ بات لمبی ہو جائے گی، وقت چونکہ ختم ہے۔ یہی غم تھا، اخلاص تھا۔ ما بدلوا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں آئی دنیا کی طرف، ایک قدم بھی نہیں گئے۔ ہر وقت یہی فکر ہوتی تھی، وہاں مدرسہ قائم کرنا ہے، وہاں کرنا ہے، وہاں مسجد بنانی ہے، وہاں پہ مدرس بٹھانے ہیں۔ صرف یہاں کا نہیں، باہر کا بھی، وہ مجھ سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ جامع مسجد بولٹن، جامع مسجد امام زکریا رحمہ اللہ بولٹن سے کمرے میں ابتدا ہوئی۔ اس باغیچے کا درخت لگا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ غرس ہوا اس کا درخت کا۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس باغ کے پھل، اس سے فائدہ، رشد و ہدایت کا ذریعہ، رشد و ہدایت کا سبب پوری دنیا میں بنا۔ اس کے بعد دارالعلوم جو ام المدارس ہے، رات بھی میں نے عرض کیا تھا سب حضرات سے، اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا یہ ام المدارس ہے، اس ملک میں نہیں، صرف پورے یورپ میں یہ ام المدارس ہے۔ یہاں سے بدایت ہوئی۔ اب جہاں بھی کوئی مدرسہ ہے، بالواسطہ بلا واسطہ حضرت نور اللہ مرکزو کی جو ہے روحانی اولاد ہے۔ بڑے بڑے مدارس جو اب لسٹر میں ہیں یا بلیک بن میں ہیں، گلاسگو میں ہیں، لندن میں ہیں، یہاں پہ ہے، یہ کسی کے تصور میں تھا؟ تو میرے بھائی، میرے پیارے، وہ تو صدقوا ما عاهدوا اللہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ذمہ داری حضرت سے متعلق ہر فرد کا، حضرت نور اللہ برکت ہو کے ہر شاگرد پر، ہر شاگرد کے شاگرد پر، ہر شاگرد کے شاگرد کے شاگرد پر، ہر روحانی اولاد پر، چاہے وہ بیٹا ہے روحانی، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، نواسا ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ دار۔ میاں جو پیار ان سے ملا تھا، جو کچھ ہمیں ان سے ملا تھا، اب ہم اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عہدے کے، ان کے جو جتنی بستان ہیں، باغات ہیں، ان کے لیے جیسی ہم اپنے ذاتی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں اور تعاون جو ہے نا لوگوں سے لیتے ہیں اور تعاون طلب کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں جو ہے نا ان کے اداروں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ضرور جایا کریں وہاں، یہاں ضرور آیا کریں۔ آنے سے حضرت نور اللہ مرکزو کی روح خوش ہوگی۔ جب روح خوش ہوگی تو روحانی توجہات آئیں گے۔ جی میں حضرت خدمت گیا، دعا کرے، کام ہو گیا۔ میاں اب بھی یہی ہے کہ ایصال ثواب کے ذریعے اور ان کے ان باغات کے لیے جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنی زیادہ سکون آئے گا، جیسے ایصال ثواب کے ساتھ آئے گا، اسی طرح اب آپ کے سامنے مسجد یہاں کی ہے۔ یہ میرے ذہن میں تھا، مجھے یہ نہیں کہ کسی نے کہا ہو، کسی سے اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی۔ میں تو عرض یہی کروں گا کہ اس مسجد کی تکمیل کے لیے آپ حضرات عمرہ اور حج 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے چھوڑ دیں، جو لوگ فرض حج ادا کر چکے ہیں، جو لوگ فرض حج ادا کر چکے ہیں، جو کچھ وہاں
لاکھوں میں اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں مسجد میں کروڑوں کا ثواب ملے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اگر کہیں کہ دلیل تمہارے پاس کیا ہے تو یہی ہے۔ اور پھر یہ مسجد جب تک باقی رہے گی، یہ پڑھنے پڑھانے والے روحانی اولاد باقی رہے گی، پڑھنے پڑھانے والے چلتے 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 قیامت تک 70 سال والا 7 سال والے کو پڑھا رہا ہے، پھر یہی 7 سال والا پھر 70 80 90 سال کی اور 100 سال کی عمر بھی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا رسول خان صاحب نور اللہ مرکزہ جب ہم پڑھے، میں نے پڑھا ان کے پاس، اس وقت ان کی 110 سال عمر تھی، 110 سال عمر تھی۔ تو میاں یہ جو کچھ بھی آپ لگائیں گے، بجائے عمرے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے، حج میں جو کچھ خرچ ہوگا، اس کی تکمیل کی جو ہے آپ حضرات جو ہے اس پہ خصوصی توجہ کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بدایتاً میں بھی انشاءاللہ عزیز یہاں جو ذمہ دار ہوں گے ان کو میں انشاءاللہ عزیز اسی ابھی کچھ دیتا عرض کرتا جاؤں گا۔ تو یہ ہم پر ان کا قرض ہے، واجب ہے کہ ہم اس کی تکمیل کے لیے کوشش کریں۔ دوسری بات، اگر یہاں کی انتظامیہ سے کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، انسان ہیں، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تو بجائے اس کے کہ اس کو نشر کرنے کے، خاموشی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کریں۔ بجائے جی آج مدینہ العلوم میں یہ ہو گیا، آج دارالعلوم میں یہ ہو گیا، آج مدرسہ شہداء میں یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، کل یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں پیارے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں، باقی اللہ جس کو چاہے بنا دے، لیکن انسان جو ہے مرکب من الخطا والنسیان مستقر، اس پہ کچھ نہیں آتا، کوئی وزر نہیں آتا۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا، اگر کوئی چیز دیکھیں تو بجائے نشر کرنے کے، جی میں گیا میں نے سنا ہے، یہ سنا، اب پتہ نہیں اس نے سنا تحقیق سے ہے، بعض اوقات فیکٹریاں ہوتی ہیں جھوٹ بڑھانے کی، جسے بہتان کہتی ہیں۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب، کذب نہیں فرمایا، صیغہ تفضیل کا ہے۔ کیا اردو میں اس کا معنی ہوگا اکذب کا مولانا؟ جی بہت زیادہ۔ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑا۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة ثم تصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیہ۔ اس لیے اگر کوئی کمی بیشی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس میں اگر کوئی تھوڑا سا آپس میں خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑا سا بات بھی ہو جائے، بعض اوقات ہو جاتی ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں رکھتے، اگر کسی میں کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو اخلاص دے دیں گے، یہی دے دیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ جل شانہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یعلمہ اللہ، ان کو سامنے آیا جائے گا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔
ان کو یہ ڈراوا آ جائے گا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور کل کا دن کوئی بعید نہیں ہے، ممکن ہے کہ میں جا رہا ہوں میرا آج کا کل کا دن بن جائے. ما تقامت قیامت ہو، کل سے مراد قیامت ہے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. من مات قامت قیامته، من مات قامت قیامت. وہ قیامت میں وہی اس وقت اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس وقت افسوس اور حسرت ہوگا کہ یہ میں نے خیانت کیوں کی، یہ غیبت کیوں کی، یہ حسد کیوں کیا، یہ بغض کیوں کیا، اس کے بارے میں برا کیوں سوچا، بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کرتا اس کی تذلیل کیوں کی، بجائے اس کے کہ یہ میرا بھائی ہے، کلکم بنو آدم و آدم من تراب، میں نے عصبیت والی بات کیوں کی. اس وقت جب حسرت ہوگی اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہے گا حسرت سے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہو گیا، یہ چھوٹی بڑی کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی. چھوٹی بڑی چیز کوئی نہیں چھوٹی. تو اس لیے میرے بھائی، میرے پیارے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ سب آپ ایسے نہیں کہہ رہا، سب آپ مجھ سے اچھے ہیں. میں اپنے اندر کی پلیتیاں میں جانتا ہوں، مجھے پتا. اللہ نے ستاریت میرے اوپر فرمائی ہے. میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے میری دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے ذم کے مطابق مجھے بنا دے. اس لیے میرے پیارے، میرے بھائی، یہاں بھی کہ ہر آدمی یہی سمجھے کہ میرا بھائی مجھ سے افضل. کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ذمہ دار اس کو پیار سے، نرمی سے، حکمت عملی سے، پیار سے، نرمی سے، حکمت عملی سے اس کو. بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس چمن کو، جتنی بستان ہیں حضرت نور اللہ مرقدہ کو، اور جتنی ان کے روحانی اولاد ہے، اولاد کے اولاد ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انوار و برکات سے نوازیں. اللہ تعالیٰ سب کو فتوحات سے نوازیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں. مزید اللہ جل شانہ ان کو اپنی مرضیات عطا فرمائیں. اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن و امان اور سلامتی کے ساتھ جو ہے نا آپس میں پیار و محبت، اتفاق و اتحاد کے تحت رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو مسجد کا کام باقی ہے، یہاں جتنی کام باقی ہیں، دارالعلوم میں باقی ہے، جہاں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اپنے فضل و کرم سے من حیث لا یحتسب جو ہے نا وہ پورا فرما دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم انک تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا یا اللہ فاعت لنا سؤلنا وتعلم ما فی نفوسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا المسلمين. اللهم اغفر لمؤسس هذه المدرسة لهذه مدينة العلوم. اللهم علي مقامه في جنات الفردوس. اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان. بارك في متعلميها ومعلميها وسانديها ومحبيها ولمن أحسن إليها. اللهم اجعل هذا الدار العلوم عامرة معمورة إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.